الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مہینے کی بارڈر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جس مہینے کا ایک مسلمان بڑے لمبے عرصے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ. ایک آدھ دن بس ہم سے دور ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں، اپنی عنایتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور کیا خوشگوار ماحول ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں کتنا بہترین سما بنتا ہے. مساجد تلاوت کلام پاک سے گونج رہی ہوتی ہے. مختلف عمر کے لوگ، بچے، جوان، بوڑھے مختلف عبادتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں. کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی نوافل میں مشغول ہے، کوئی فرائض میں مشغول ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ ہمارے درمیان اب ایک آدھ دن کے اندر آ رہا ہے، اور یہ اتنا قابل قدر مہینہ ہے، قابل عظمت مہینہ ہے. احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں بہت فضیلتیں ملتی ہیں. جس بندے نے اور جس بھائی نے اس مہینے کو پا لیا، اس کی قدر کر لی، تو میرے بھائیوں اس کا بیڑا پار ہو. اور جس مسلمان نے اس مہینے کو پایا، کوئی قدر ہی نہیں کی اور عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو سرسری طور پر گزار دیا، تو وہ شخص بڑا محروم القسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب کرے. اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس مہینے کا استقبال شروع کر دیتے اور دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے کی بارڈر تک پہنچا دیا ہے. اللہ ہمیں اب رمضان کے مہینے تک پہنچا بھی دے اور رمضان المبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ ہمارا گزر جاوے. ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کرے. میرے بھائیوں، اس مہینے کی خصوصیات کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ یہ مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو لوک لگا دیتے ہیں. ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کا دروازہ اس مہینے میں کھلتا نہیں ہے اور جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. مطلب کہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور مغفرت تو اس قدر ہوتی ہے. روزانہ افطار کے وقت اللہ اتنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اور یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت، جس کو ہم گنتی میں شمار نہیں کر سکتے، اتنے لوگوں کی اللہ ایک ساتھ مغفرت فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے.
میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر اگر ہم غفلت کا مظاہرہ کریں، سستی کا مظاہرہ کریں اور دیگر مہینے کی طرح، عام مہینے کی طرح اگر ہم اس مہینے کو گزار دیتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی محروم القسمت نہیں، ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، ممبر پر چڑھے، کہا آمین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھے، کہا آمین، پھر چڑھے آمین، پھر چڑھے آمین۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ماجرا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسا تو کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ 3 مرتبہ آمین کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ میں کہا کہ مار ہو اس شخص پر اور دوری ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اور اس کی قدردانی نہ کرے، اپنے آپ کے لیے مغفرت کا سامان تیار نہ کرا۔ ایک اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پاوے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا وارث نہ بنا دے۔ اور ایک اس شخص پر بد دعا فرمائی کہ کسی مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے اور درود پاک نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے کروڑ احسانات ہم پر ہیں اور درود شریف کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کا نام آوے اور ان پر درود شریف نہ بھیجے ہوئے تو اس پر جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور میرے آقا کی آمین ہے۔ والدین کی نافرمانی بھی بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ آدمی اس کی سزا انسان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ آدمی جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور وہ ضعف اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے جیسا اس کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک ایسی کہانی ہے کہ جسے لکھتے ہم ہیں، لیکن جب ہماری اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں پڑھ کے سناتی۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پھول بچھائے تو ہماری اولاد بھی ہمارے راستے میں پھول بچھائے گی، ورنہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گی۔ اور تیسرا شخص جس کے لیے بد دعا فرمائی، میں نے پہلے بتایا کہ جو آدمی رمضان پائے اور اس کی صحیح معنی میں قدر نہ کرے اور اپنے آپ کی مغفرت کا سامان نہ کرا سکے، تو ایسے شخص کے لیے بھی حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے اور میرے آقا کی آمین ہے۔ ارے حضرت جبرائیل کی بد دعا کیا کم تھی کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ بتاؤ ہماری ہلاکت میں جو آدمی ان 3 شخصوں میں سے ہو، اس کی ہلاکت میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑا قابل قدر مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص کہنا چاہوں گا، روزے کو مشقت مت سمجھو، روزے کو تکلیف مت سمجھو۔ یہ روزہ کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو معاف کرانے کا، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا، اللہ کے انعامات کو لوٹنے کا یہ بہترین چانس ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی قدر کر لو۔ ہمارا روزہ نہ جائے، ہم بزدل نہ بنے، گرمی سے گھبرائے نہیں، بھوک پیاس کی شدت سے گھبرائے نہیں۔ ہم دنیا کے اندر چند گھنٹے اگر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر آخرت کی گرمی سے، آخرت کی بھوک سے، آخرت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخرت کی بھوک اور آخرت کی پیاس زیادہ سخت ہے یا دنیا کی پیاس یا دنیا کی بھوک؟ اس لیے دنیا کی پیاس کو، دنیا کی بھوک کو برداشت کر لینا میرے بھائیوں، میرے نوجوان عزیزوں، لیکن آخرت کی پیاس اور آخرت کی بھوک کو مول مت لینا، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو روزہ لوگ رکھتے ہیں، تجربہ ہے کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں، اللہ صبر دیتے ہیں، روزہ ہمارا ضائع نہ ہو، روزہ ہمارا نہ جائے۔ تو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ روزہ کسی کا نہ چھوٹے، فرض ہے یہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی حکمت بے شمار ہے،
ہماری جسمانی بھی فائدہ ہے، روحانی فائدہ، سب سے بڑا فائدہ روزے کا یہ ہے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا ڈر ہمیں نصیب ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بتاؤ اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی، اور اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ روزہ کسی حال میں نہ چھوٹے، کسی حال میں۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ روزہ ہمارا چھوٹ جاتا ہے، اور ہم روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے سامنے، روزے داروں کے سامنے ہمارا پان، گٹکا، بیڑی سب چالو ہے۔ اور کچھ ظالم شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی روزہ دار بیوی کو تنگ کرتے ہیں، گھر جا کر روزے کی حالت میں، لیکن کھانا بنانا ہے تجھے، نہیں بنائے گا تو شوہر کا ظلم ہے، ڈر رہی بیوی بناتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا اگر بیوی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر دیتے ہیں تو ہائی وے کے اندر، ہوٹلوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے، وہاں کھانا تناول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان میں تھوڑی سی خیر کرنے پر اللہ اتنا سارا اجر دیتے ہیں، تو ایسا گناہ کرنے پر کیا اللہ گناہ کی سزا نہیں دیں گے؟ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہو۔ اس لیے روزے کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور یہ ہم روزہ نہ رکھ کر جو کھاتے پیتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ہماری ذات پر دھبا لگے نہ لگے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک مسلمان پر دھبا لگتا ہے۔ اسلام داغدار ہوتا ہے، اور ایک سچا پکا مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلام پر دھبا لگے، ایک مسلمان پر دھبا لگے۔ میرے بھائیو، روزہ رکھنے سے ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، ہر وقت ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، اور ہر وقت ہمیں اللہ کا احساس ہے، اللہ کا استعداد ہمارے سامنے ہے۔ کیا ضرورت ہے آدمی باتھ روم کے اندر جائے، غسل خانے میں جائے، کون دیکھ رہا ہے، 2 گلاس پانی کے پی لیے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا استعداد ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بیوی سامنے ہے، شہوت پر کنٹرول کر رہے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم جو اس مہینے کی قدردانی کریں گے، اور اس مہینے کو ہم جتنا اصولوں کے ساتھ عبادتوں میں گزاریں گے، اللہ باقی 11 مہینے ہمارے ایسے گزاریں گے۔ یہ مہینہ باقی 11 مہینوں کے لیے دوا ہے، علاج ہے، ہم اس مہینے کی قدردانی کریں۔ بہت سارے حضرات کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان کی پورتی توبہ کرتے ہیں، مخصوص توبہ کرتے ہیں، رمضان مہینے میں سود نہیں کھائیں گے، رشوت نہیں لیں گے، تاجر میں تجارت میں گڑبڑی نہیں کریں گے، یہ ساری مخصوص توبہیں کرتے ہیں۔ بھائی مخصوص توبہ کوئی نہیں ہوتی، توبہ زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ٹی وی پر تالا لگ جائے گا، ٹی وی آف کر دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو رمضان کی پورتا ہی کیوں؟ رمضان کے بعد بھی تو ہم مسلمان ہیں، ہم تھوڑی رمضانی مسلمان ہیں، مسلمان تو پوری زندگی مسلمان ہیں۔ تو ہم رمضان کے لیے مخصوص توبہ نہ کریں، رمضان صحیح معنی میں گزاریں، اور رمضان کے بعد والے جو مہینے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ ہے، ہم جیسا رمضان گزاریں گے ہمارے باقی 11 مہینے ویسے گزریں گے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت سارا طبقہ ایسا، اکثر طبقہ ایسا ہے روزہ رکھتا ہے، نو ڈاؤٹ روزہ رکھتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ بے غیرت نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، اللہ معاف فرماوے، اللہ ان کو روزہ رکھنے کی ہمت دے، توفیق نصیب فرماوے، لیکن اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد بہت سارے نوجوانوں کو ایسا دیکھا گیا ہے اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہ روزے کو مشقت سمجھتے ہیں، اور مشقت کا احساس دور کرنے کے لیے لغویات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیسی فضولیات؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا نا کہ لوگ سحری کے بعد میچ کھیلنے چلے جاتے ہیں، کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں تاکہ 2-3 گھنٹے گزر جائیں، بڑی غلط چیز ہے۔ اور بہت سارے حضرات کرکٹ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے یا پھر کچھ اور ہے۔ ایسے مبارک مہینے کے اندر نوجوانوں کو رمضان کی عنایتوں سے، برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ شیڈیول بھی ایسا بناتے ہیں کہ ایسے وقت کے اندر کرکٹ لا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھائی بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں، پورا مہینہ اس میں گزار دیتے ہیں لغویات کے اندر، اور رمضان جیسا قابل قدر مہینہ وہ اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں،
روزہ رکھنا، اس مہینے کے اندر روزے کو مشقت مت سمجھنا، اللہ کا انعام سمجھنا، اور مشقت سمجھ کر ایسی فضول چیزوں کا سہارا مت لینا۔ کرکٹ ہرگز مت دیکھو، کرکٹ ہرگز مت کھیلو، یہ ساری چیزیں روزے کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے، روزے کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم روزہ ہمارا جب پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد اگر ہم حرام چیزوں میں واپس مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم رمضان مہینہ ہم نے صحیح طریقے سے گزارا نہیں۔ ہم رمضان مہینے کی قدر کریں، رمضان میں روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزراوے۔ اور آخری نصیحت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص جو عبادت ہوتی ہے تراویح کی، میرے بھائیوں حفاظ کرام بڑی محنت کر کے، بڑی قربانی دے کر اور بڑی تیاری کے ساتھ مصلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو سال بھر میں قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ورنہ ایسے بنجر علاقے ہیں کہ وہاں قرآن سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، ان کو قرآن سنانے والا کوئی میسر نہیں ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تو، ہمارے گاؤں پر تو اللہ کی کرم، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نظر ہے کہ اللہ نے گھر گھر کے اندر حافظ پیدا کیے ہیں۔ ایک ایک مسجد کے اندر کتنے کتنے حافظ ہوتے ہیں، پھر بھی حافظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو محبت کے ساتھ سننا ہے، ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نے رکعت شروع کی اور پورا قیام کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، اور جب رکوع میں جا رہے ہیں تو ہم رکوع میں شریک ہو گئے، تو پھر ایکسرسائز ہو گئی، کثرت ہو گئی۔ نماز کو کثرت کے لیے، تراویح کو کثرت کے لیے نہیں پڑھنا ہے، ایسا میسج نہیں دینا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ قرآن کو